آ رہا ہے اور یہ 2 صدیوں سے نہیں بلکہ اس سے پہلے سے ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے کنفیوژن کا شکار ہے. کسی موضوع 4 تو مذاہب جو ہیں وہ تو ایک یا 5 بلکہ کہنا چاہیے وہ تو نون ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن کسی بھی ایشو پر جو ہے اتفاق رائے جسے امت کا اتفاق رائے یا اجماع کہنا چاہیے وہ نہیں ہے. ایک ایسی قوم یا ایک ایسی امہ جو کسی ایشو پر نہ تو متفق رائے ہے اور نہ ہی اس کی جو سطح ہے سوچنے کی، یعنی میرے مراد عام آدمی نہیں ہے بلکہ جو اس کا عالم ہے یا دانشور ہے یا فقیہ ہے، نہ اس کی سطح ایک ہے. تو اب غیر سے مقابلہ یا مقابلہ نہیں کہنا چاہیے، دوسری تہذیب پر کو قبول کرنا یا اپنی تہذیب کو اس کے لیے قابل قبول بنانا تو بعد کا مرحلہ ہے. یہ امت کے اندر جو انتشار کی ذہنی انتشار کی کیفیت ہے اور یہ صدیوں سے ہے. اس کا علاج کیا ہے کہ جب تک یہ نہیں ہوگا، آپ کے سامنے ہے کہ 3 ریاستیں وجود میں آئیں، وہ اسی لیے ہمیں ناکام نظر آتی ہیں کہ وہ اپنی جو رائے تھی لے کر آئیں وہ نہ تو اسلام کے تقاضوں کے مطابق تھی نہ عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق تھی. تو آئندہ بھی اگر اسی طرح ہی ہوتے چلے جانا ہے تو پھر علاج کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، اس کی وجہ پہ آپ غور کیجئے. وہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیاست مقدم ہے. یعنی یہ نعرہ ہے کہ ہم کو ایک اسلامی حکومت قائم کرنی ہے. یہ کہ اسلامی حکومت معاشرے کے بطن سے پیدا ہوتی ہے اور پہلے معاشرے کی تعمیر کرنی ہے، یہ نعرہ نہیں ہے. چنانچہ تعلیم کو کبھی موضوع نہیں بنایا گیا. دنیا کے اندر حقیقی انقلاب علم سے آتا ہے. تو ہمارے ہاں جو علم موجود ہے، میرے نزدیک جب کوئی ریاست قائم ہوگی اسی کا ظہور ہو جائے گا. مولانا مودودی صاحب مرحوم زندہ تھے اس وقت جب ایران میں انقلاب آیا. ان کے ساتھ ایک نشست میں بیٹھے ہوئے ایسی گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا خمینی صاحب جو تبدیلی لا رہے ہیں یا جس طرح کی صورت ہو رہی ہے اس سے بڑی توقعات ہیں. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا جی کہ میں ایک طالب علم ہوں. شیعہ علم میں ابھی تک جو کچھ بھی ان کا علم ہے اس میں کوئی ایسی بنیاد نہیں دیکھ رہا کہ جس سے کوئی نئی دنیا وجود میں آ جائے گی. دیوبندی علم اسی جگہ کھڑا ہے جس طرح وہ ہے. یعنی آپ دیکھیے کمپیوٹر میں اور دوسری زبان سیکھ لینے سے اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے اپنے علم کے اندر کیا یہ چیز پیدا ہوئی؟ آپ کو جو چیز وحدت فکر دے سکتی تھی، جو بے شمار اختلافات کے اندر ایک سر رشتہ دے سکتی تھی، وہ قرآن مجید تھا. میری بات شاید گراں گزرے لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ پچھلی 12 صدیوں سے کم و بیش قرآن نہ آپ کے علم کا محور ہے نہ آپ کے عمل کا محور ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں اصل میں مذہب میں ریفارمیشن کی کوئی ضرورت نہیں. وہ تو ہمارے پاس موجود ہے اللہ کا دین. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علم کی بنیاد قرآن مجید کو بنائیں. اس وقت میں نے عرض کیا اسی لیے کہ 13,000 کے قریب مدارس آپ کہتے ہیں کہ موجود ہیں. ان میں اچھے مدارس آپ دیکھ لیں 100 200 500 ہوں گے. ان کے نصاب تعلیم کا جائزہ لے کر تو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کیا پیدا کر رہے ہیں. تو جو آپ پیدا کر رہے ہیں وہی ہوگا. اس لیے میں اس جانب توجہ دلانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ سیاست اصل میں کیا چیز ہوتی ہے. سیاست موجود حقائق کو رونما کرنے کا نام ہے. اس میں نئے حقائق پیدا نہیں کیے جا سکتے. نئے حقائق ہمیشہ علم اور تعلیمی انقلاب سے پیدا ہوتے ہیں. تو جب بھی کوئی ریاست قائم ہو، پاکستان میں قائم کر کے دیکھ لیجئے، پاکستانی معاشرے کا ظہور ہو جائے گا. ایران میں قائم کر کے دیکھیے، ایرانی معاشرے کا ظہور ہو جائے گا. یعنی جو آپ نے سوسائٹی میں علمی بنیاد قائم کر رکھی ہوئی ہے اس کا ظہور ہو جائے گا. تو یہ جو آپ کو اتنا افتراق اور اتنا تشدد اور اتنا اختلاف نظر آتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مذہبی علم کی بنیاد اس کتاب پر نہیں رہی جو اصل میں اختلافات کو دور کر سکتی تھی، جو اس کی بنیاد بن سکتی تھی. وہ جو کچھ بھی 3 صدیوں میں ہو گیا تھا اس کو آپ نے آگے بڑھایا. اب اس کے بعد اصل میں آپ کے یہاں حنفی مدرسے ہیں، شافعی مدرسے ہیں، آپ کے یہاں اہل حدیث مدرسے ہیں. اسلامی مدرسہ کوئی بھی نہیں. جس طرح شاید ہی کوئی مسلمانوں کی مسجد آپ کو نظر آئے، یا مسجد دیوبندی ہوگی یا بریلوی ہوگی یا اہل حدیث ہوگی. تو یہ چیز ہے جس نے خرابی پیدا کی ہے. اگر آپ اپنی تعلیم کو ریفارم کریں اور بالخصوص مذہبی تعلیم کو اور اس کا محور قرآن مجید کو بنا دیں اور تعلیم کو آپ آبجیکٹو کریں جس طرح کہ دنیا نے اس کو کیا ہے. یعنی تعلیم ہمارے ہاں تبلیغ ہے. آپ کسی دینی مدرسے میں چلے جائیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک، میں تو چونکہ پڑھا ہوں اس میں جانتا ہوں میں اس سب کچھ کو، وہ تبلیغ ہے اصل میں تعلیم نہیں ہے. دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. تبلیغ میں آپ کے پاس ایک مقدمہ ہوتا ہے جس کو آپ دوسرے کے ذہن میں اتارنا چاہتے ہیں، اس کو آپ حق سمجھتے ہیں. تعلیم میں آپ شعور کو بلند کرتے ہیں، فہم و فکر کو آمیز کرتے ہیں، اس کو مہمیز دے کر آپ یہ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو سمجھا جائے. تبلیغ یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہا کہ دیکھیے جناب بات یہ ہے کہ نماز میں رفع یدین کرنا چاہیے اور آپ پہ پورا زور ڈال دیا کہ یہی حق ہے. اور تعلیم یہ ہے کہ میں آپ کے بتاؤں کہ اس معاملے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے،
یہ اختلافات ہیں. ان اختلافات کے وجود یہ ہے اہل علم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں آپ ایجوکیٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد مسئلے کی نوعیت بدل جائے گی. جیسے یہ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے نتائج بھی وہی نکلیں گے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گھوڑے کے آگے چونکہ ہم گاڑی باندھتے ہیں اور ہم نے اپنی قوم کی تعمیر اور اس کے علم کی اصلاح کے بجائے اس کو موضوع بنا لیا اپنی ساری توجہات کا کہ سیاسی تبدیلی لائی جائے، حکومت پہ قبضہ کیا جائے. تو سیاسی تبدیلی تو موجود حقائق سے آئے گی، نئے حقائق سے کبھی نہیں آتی. چنانچہ جو بھی سیاسی تبدیلی لانے کے لیے اٹھے گا اسے موجود حقائق سے کمپرومائز کرنا پڑے گا، اس کے اندر سے راستہ نکالنا پڑے گا. اور جب وہ مذہب کی بنیاد پر بات کرے گا تو جو مذہب موجود ہوگا وہی ظہور پذیر ہو جائے گا، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ.